نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز و مقتدر حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ بیٹھی مائیں بہنیں بچیاں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہماری آج کی اس بزم میں نمونہ اسلاف حضرت اقدس مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہ ملا لیا، جو بلاوٹی سے تشریف لائے ہیں اور حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ و مجاہد ہیں. آپ حضرات شاید متعارف نہ ہو، لیکن میں حضرت سے اچھی طرح متعارف ہوں. آپ اپنے آپ میں اپنی مثال کو دیں. ظاہر ہے کہ اہل اللہ کی موجودگی میں کچھ کہنا اور مضمون بھی کچھ ایسا ہی ہے جو انہیں کو سجتا ہے. اور مولانا دلشاد صاحب نے میرے ساتھ گیم کھیلا. جب مجلس طے ہو گئی تب مجھے بتایا کہ حضرت تشریف لا رہے. پہلے سے بتا دیا جاتا تو میں کہتا تھا بھائی معذرت حضرت ہی کو ہم سن لیں گے، لیکن انہوں نے بہت اچھا گیم کھیلا. پہلے مجلس طے کی اور پھر بغیر مجھے بتائے انہوں نے اظہار کیا کہ میرا حضرت سے تعلق ہے. میرے حال میں نے اپنی سعادت سمجھی اور میری سعادت میرے چلا آیا. حضرت سے بھی درخواست ہے، آپ سے بھی سب میری دعا اللہ صحیح کہنے کی فرما دے اور سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق دے. عنوان ہے توبہ کرو کہیں دیر نہ ہو. اس عنوان پر کچھ کہنے سے قبل ہم یہ سمجھ لیں کہ توبہ کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور گناہ ہم ہی سے ہوں گے، کسی اور سے نہیں ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند بڑی چیزوں کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها. پہلے کہا سورج کی قسم، پھر کہا چاند کی قسم، پھر کہا دن کی قسم، پھر کہا واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اور اخیر میں فرمایا ونفس وما سواها، انسان کے نفس کی قسم. پتہ ہی چلتا ہے کہ نفس انسانی کوئی چیز ہے، اس کی اپنی کوئی پوزیشن، اس کی اپنی کوئی حیثیت ہے اللہ کے یہاں. قسم کیوں کھائی؟ اس کا ریزن بھی ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اس کے اندر دونوں مادے رکھے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک اللہ کی بندی سے ایک جرم ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، ایک گناہ ہو گیا. قبل اس کی تمہید کے طور پر عرض کر دوں کہ اللہ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا. فرشتوں نے سننے کے بعد کہا اللہ، ہم فرشتوں کی نورانی جماعت کو آپ جس کام کا حکم فرماتے ہیں اس کام پر وہ بلا چوں چرا گامزن ہو جاتے ہیں. کوئی وہ اپنی
عدم رضا کا اظہار اس پر نہیں کرتے ہیں. آپ نے کسی سے کہا تم کو سجدہ کرنا ہے، وہ مستقل سجدے میں ہے. آپ نے کسی کو کہا تم کو مستقل رکوع میں رہنا ہے، وہ رکوع میں ہے. کسی کو آپ نے کہا تسبیح پڑھنا ہے، وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. کسی کو آپ نے کہا تم کو قیام کرنا ہے، وہ قیام میں لگا ہوا ہے. آپ کی عبادات کے لیے تو ہم ہیں، پھر انسان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پھر ایسے انسان کو آپ بنا رہے ہیں جو زمین پر فساد بھی مچائے. فرشتوں کا سوال تو اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے خالق و مالک ہے. ساری دنیا کے نظام کو اللہ اپنے دست قدرت میں لیے ہوئے اللہ ہی چلاتے ہیں. وہ جانتے ہیں پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں. سو اللہ جانتے تھے انسان کے بنانے کے پیچھے راز کیا ہے. چنانچہ اللہ نے ایک جملے میں بات ختم کی. اللہ پاک چاہتے تو جواب دیتے مستقل، لیکن مستقل جواب نہیں دیا، بلکہ ایک بات کہی انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے تو ہماری آپ کی طرح نہیں ہیں. وہ تو اتنی بات سننی تھی اور گردن جھکائی آمنا صدقنا. ہمارا آپ کا حال تو الگ ہے. ہم جب مسائل علماء سے پوچھتے ہیں تو مسائل پوچھنے کے بعد یوں کہتے ہیں میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی جو آپ نے بتائی. اور میں بڑی مسجد کے امام صاحب سے بھی پوچھ کے آیا، انہوں نے بھی کچھ اسی طرح بتایا. وہاں فرشتے یہ نہیں کرتے، وہ تو گناہ سے پاک ہیں. اور صحابہ اکرام میں فرشتوں کی یہ عادت بدرجۂ عتم پائی جاتی تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے جانتے ہو؟ وہ کہتے نہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں حضرت، جو آپ سوچ رہے تھے وہ ہم بھی سوچ رہے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ اکرام کی عظیم الشان جماعت میں. غرض یہ کہ اللہ نے اتنی بات کہی انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں نے گردن جھکائی. اللہ اگر چاہتے تو باقاعدہ جواب دیتے، اور رب کی ربوبیت، رب کی قدرت اس بات کے لیے کامل ہے کہ وہ اگر چاہے تو فزیکلی جواب بھی دے سکتا تھا، اور اگر وہ چاہتا تو پریکٹیکلی جواب بھی دے سکتا تھا. وہ چاہتا تو اسی وقت جواب دے سکتا تھا، اور وہ چاہتا تو مستقل جوابات کا ایک لمبا سلسلہ قائم کر دیتا اور جواب ہی جواب فرشتوں کو ملتے رہتے. لیکن نہیں، یہ سب کچھ نہیں. حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بہت کام کا جملہ ارشاد فرمایا. اللہ ہمارے ان حضرات کے ان اکابر کے سائے کو دراز فرمائے. فرمایا جواب اس لیے نہیں دیا، باقاعدہ فرشتوں کو قدم قدم پر یہ دکھانا تھا کہ جن انسانوں کے بنانے سے تمہارے ذہن میں اعتراض لازم آیا ہے، ہم تم کو دکھائیں گے کہ وہ انسان کیسے ہوتے ہیں. اور ایک موقع پر نہیں، بار بار دکھائیں گے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ فرشتوں کو اللہ نے جواب نہ دیا، اور مختلف مواقعوں پر اللہ دکھاتے ہیں. دیکھو یہ انسان ہے جس کے لیے تم نے کہا تھا، اس کے اندر ہم نے دونوں مادے رکھے تھے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ فسق و فجور مچائے گا، برائی اور شر اس کے اندر رکھا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اپوزٹ، اس کا ضد دوسرا پہلو وَتَقْوَاهَا، یہ بھی ہم نے رکھا ہے. جب اس کا مادہ تقوی اس پر غالب آئے گا تو پھر یہ ابو بکر صدیق کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. جب اس کا مادہ تقوی اس پر غالب آئے گا، جب خیر غالب آئے گی تو عمر چلے ہیں رسول پاک کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے، لیکن عمر پر خیر ایسی غالب آئی ہے، اللہ اکبر. گئے تھے غالب ہونے کے لیے اور وہاں مغلوب ہو گئے. جب مادہ خیر غالب آئے گا تو یہ انسان اپنے آپ میں ان قدسی صفات اور قدسی نفوس صحابہ کے طرز عمل پر زندگی گزار کر اپنے آپ کو اللہ کے برگزیدہ اور دیوانے بندوں کی صف میں لا کے کھڑا کرے گا، اور اس کے لیے شکل اور سبب توبہ ہوگی. چنانچہ پچھلی جتنی گزری ہے ان تمام میں بھی یہ سلسلہ رہا، لیکن بدرجہ عتم پایا گیا حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا سجاد صاحب کا وہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کو دکھانا تھا انسان ایسے بھی.
چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک عورت سے جرم ہوا، وہ اللہ کی بندی سے گناہ ہوا، زنا سرزد ہو گیا، خیال آیا غلطی ہوئی تو مادہ شر غالب تھا، غلطی کا ارتکاب ہوا تو مادہ شر غالب تھا، اور حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، آدم کی جتنی اولاد ہے سب کے اندر مادہ خطا رکھا گیا ہے، لیکن ان خطا کار بندوں میں اب امتیاز باقی نہیں رہا، امتیاز کی شکل تو اب پیدا ہوگی، سب کے سب ایک جیسے ہیں، لیکن ان سب میں کچھ منفرد ہے، کچھ ممتاز ہے، کچھ الگ ہے، کچھ وی آئی پی ہے، وی آئی پی ہے، وہ کون ہے؟ وخیر الخطائین التوابون، غلطی تو ہو جاتی ہے لیکن رب کو منا نہیں، غلطی کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ غلطی ہوئی تو مادہ شر غالب تھا، غلطی کے بعد احساس ہوا مادہ خیر غالب آیا، وہ تقواہا پر جب وہ عمل پیرا ہوئی تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، ایک جرم ہو گیا، آپ مجھے سزا دلوا دیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا پوچھا کیا غلطی ہو گئی؟ انہوں نے آگے سے جواب میں کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ بے پناہ شفیق، آپ امت کے لیے مہربان رؤوف رحیم، ان تمام تر صفات کی بنیاد پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی، اور اللہ کی بندی پھر آئی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پاک کر دیجیے۔ اب جب اس اللہ کی بندی نے رسول پاک کی بارگاہ میں اصرار سے کام لیا تو آپ نے فرمایا اچھا اس جرم کے نتیجے میں کوئی امید واقع ہوئی؟ یہاں رک کر کے آپ سے بات کر لوں، اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے تم نے جرم کیا ہے ابھی سزا دیے دیتے ہیں، لیکن چونکہ آپ امت کے لیے مہربان ہیں، ایک تو یہ بات تھی، دوسرے یہ کہ قرآن اتر رہا تھا، ابھی احکامات کے تغیر و تبدل کے امکانات تھے، اس لیے محبوب دو عالم نے سوچا میری امت میری یہ امتی عورت اس سزا سے بچ جائے اور اللہ کی طرف سے کوئی دوسرا فیصلہ آ جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو ہی گیا، اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے سوال پوچھا، آپ نے فرمایا کچھ امید لگی؟ تو ان مومنہ صالحہ برگزیدہ خاتون نے کہا یا رسول اللہ کچھ ایسا لگتا تو ہے، اور ایک عورت جب پریگنینٹ ہوتی ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے نظام رکھا۔ اس نے کہا ہاں، انہوں نے کہا ہاں لگتا تو ہے کچھ ایسا، تو آپ کا وہ رؤوف رحیم ہونا اس قدر غالب آیا، آپ نے فرمایا پھر ہم تمہارے جرم کی سزا تمہارے بچے کو دیں گے، سمجھاؤ قرآن اتر رہا ہے، امکان ہے کہ اس کو احساس ہے، ممکن ہے اللہ پاک معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ کی بندی چلی گئی، آپ اندازہ لگائیں جس عورت کو غلطی کا احساس ہے اور باقاعدہ سزا مانگنے دربار رسالت گئی ہے، اس نے توبہ کس قدر کی ہو۔ چنانچہ 9 مہینے کے ایام، وہ ایام حمل، وہ پریگنینسی کے پیریڈز جو وہ اللہ کی بندی راتوں مصلے پہ کھڑے رہ کر گڑ گڑا کر رب کو منا کی یاد کر کے رو رہی تھی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، 9 مہینے یہ گزر گئے، بچہ پیدا ہو گیا، بآسانی ولادت ہوئی، اور یہ پھر اس دربار عالی میں اپنے اس معصوم سے بچے کو لے کر کے گئیں اور کہا یا رسول اللہ جو عارض تھا وہ تکمیل کو پہنچا، اب سزا دے دیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی اماں ہو، دودھ پلانا اس کا حق ہے، چنانچہ جب تک اس کا یہ حق تم ادا نہیں کرو گی ہم تمہیں سزا نہیں دیں گے۔ مہربانیاں غالب آ رہی ہیں، اللہ 9 مہینے گزر گئے، اب ممکن ہے کوئی فیصلہ آ جائے، اور یہ خاتون جو میری امت کی ایک فرد ہے، یہ اللہ کی بندی، اللہ کی طرف سے جو سزا متعین ہو چکی ہے زنا کی، اس سے یہ بچ جائے،
خدا کرے اس کی جان بچ جائے. آپ علیہ السلام پر یہ رحمت و رحمت کا حصہ اس قدر غالب ہے. آپ نے پھر دوسری مرتبہ نظر پھیر کر ارشاد فرمایا جاؤ ہم تمہارے جرم کی سزا تمہارے بچے کو نہیں دے سکتے, دودھ پلا. اب وہ ایام رضاعت کی تکمیل ہو رہی ہے, دودھ پلایا جا رہا ہے. بچے کے دودھ کا زمانہ تکمیل کو پہنچا, روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہے, بچہ گود میں ہے, اور وہ اپنی شرمسار نگاہوں کے ساتھ دربار رسالت میں پھر حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ بچہ اب روٹی کترنے لگا ہے, اب مجھے سزا دلوا دی. اب چونکہ 3 حالتیں گزر چکی ہیں اور فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جو حکم پہلے آ چکا ہے وہ باقی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا, جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کر کے رہے گا. چنانچہ اس اللہ کی بندی کو سزا دی گئی, سنسار کیا گیا, اس کی وفات ہوئی. وفات کے بعد مدینے میں چرچا ہوئی. چرچا کیا ہوئی؟ کیا ضرورت تھی, شادی شدہ خاتون کیوں زنا کیا؟ ہوتا ہے نا, ہم لوگ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت حکیم الامت مجدد الملہ حضرت تھانوی رضی اللہ مرقدہ نے فرمایا گناہگار کے گناہ سے نفرت کرو, گناہگار سے نفرت نہ کرو. چنانچہ باتیں چل رہی ہیں, کیا ضرورت تھی گناہ کرنے کی؟ زنا کیا اور اس عورت پر تان و تشریح, اس خاتون کی عزت نفس پر مستقل کچوکے لگائے جا رہے ہیں. امام الانبیاء حضرت نبی اکرم علیہ السلام کو اطلاع ملی, آپ علیہ السلام تشریف لائے اور جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا لوگوں کیا کہتے ہو, اس عورت کو مطعون کرتے ہو, سنو اس نے بارگاہ خداوندی میں توبہ ایسی کی ہے اگر سارے مدینے پر تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت کے لیے کافی. اللہ نے اس وقت فرشتوں سے کہا ہوگا دیکھو انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ غلطی کر کے بہت تو سکتا ہے چونکہ مادہ خطر رب نے رکھا ہے, لیکن جب یہ لوٹتا ہے تو کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ لوٹنے پر ابو بکر بنے گا, عمر بنے گا, عثمان بنے گا, علی بنے گا. ہاں یہ جب لوٹے گا تو ابو سفیان بن جائے گا, جب یہ لوٹے گا تو اکرمہ بن جائیں گے, اور جب یہ لوٹیں گے تو جب یہ لوٹنے والوں کی جماعت میں لوگ لوٹتے لوٹتے چلے آئیں گے اور توبہ کریں گے تو قتل کی سینچری مارنے والا بھی ایسا لوٹے گا کہ اللہ اس کی توبہ کو باوجود 100 لوگوں کے قتل کے معاف فرما دیں گے. توبہ کو یہ مادہ اللہ نے رکھا. انسان سے غلطی ہوتی ہے, انسان کو غلطی سے بھول سے مرکب کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ غلطی ہم سے ہوگی, ہم انسان ہیں نا. حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب مظاہری ندوی دامت برکاتہ ملالیہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں تشریف لائے. حضرت نے دوران بیان ایک جملہ بڑا جامع ارشاد فرمایا, بہت سادہ گفتگو ہوتی ہے. فرمایا بھائی کوئی اگر یہ سمجھے کہ غیر محرم کی یا کسی ننگی عورت کی تصویر دیکھ کر یا نفس سے جس چیز کو لذت حاصل ہو اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوتا, غلط کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ یہ فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہونا ہے, لیکن اس ہونے کو قابو میں رکھنا اور اس سے محفوظ رہنا اسی کا نام انسان ہے. یہی تو انسان ہے. چنانچہ غلطی ہم سے ہوگی, لیکن بہترین خطا کار اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے. توبہ میں نے کیا عنوان ہے توبہ کرو کہیں دیر نہ ہو جائے. اس کے 2 پہلو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ توبہ کرو کہیں دیر نہ ہو جائے, معلوم نہیں کہ توبہ سے پہلے موت واقع نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر 6 اشرفیاں آئی. 4 کو آپ نے راہ خدا میں قربان کر دیا اور 2 اشرفیاں باقی رہی. رات بھر بے چین رہے. ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا نبی اللہ, یا رسول اللہ, میرے محبوب
میرے سرکار آپ کی بے چینی اس قدر کیوں بڑی ہوئی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے پاس 6 اشرفیاں آئی تھی اور 4 میں نے راہ خدا میں قربان کر دی ہیں، 2 باقی ہیں، اس کے لیے بے چین ہوں۔ اب اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صبح ان کو قربان فرما دیجئے گا، صبح ان کو راہ خدا میں دے دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس بات کی ضمانت کس کے پاس ہے کہ رات کو سلامتی کے ساتھ گزارا؟ جی توبہ کرو کہیں دیر نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے حالات طیبہ میں آپ کے معمولات میں یہ بات ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسی جگہ استنجا فرمایا، آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے اور پانی ذرا اتنا دور نہیں ہے کہ پانی لایا نہیں جا سکتا، لیکن ہاں دور ہے۔ آپ علیہ السلام کی یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، ایک وقت مقرر کیا گیا ہے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر فرد کے لیے۔ روئے زمین پر جو جاندار آیا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور یہ طے ہے کہ جب وہ وقت آئے گا تو نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے، بالکل تاخیر و تقدیم سے کام نہیں لیا جائے گا، بلکہ فوری طور پر اس کو کچل لیا جائے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے 2 روایتیں بڑی عجیب لکھی۔ انہوں نے فرمایا ملک الموت کو اللہ نے ایسی قدرت سے نوازا ہے کہ وہ ہر گھر میں دن میں 5 مرتبہ جھانکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ اور ہر انسان سے 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آج کے بعد آپ مصافحہ ملانے میں ڈھیل سے کام مت کیجیے گا، کہیں آپ کو ڈر لگے ملک الموت ہی کہا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا ہے، وہ فلسطین کے علاقے میں ہے اور سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، ادھر وہ بندہ بیٹھا ہے اور ادھر حضرت ملک الموت بیٹھے، اور ملک الموت کی نگاہ اس بندے پر۔ اس نے دیکھا یار یہ آدمی مجھے دیکھے ہی جا رہا ہے۔ ہوتا ہے نا جب کسی پر نظر اجنبیت کے ساتھ گڑی رہے آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے، تو اس نے حضرت سلیمان سے شکایت کی حضرت یہ مجھے گھور رہے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا بھائی ان کو نہ گھورو۔ تو آگے سے حضرت اسرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ میں گھور نہیں رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت پر حیران ہوں، اس کو مصر میں موت آنی ہے، چند گھڑیاں باقی ہے، روح کے قبض کا وقت قریب ہے اور اللہ کے یہاں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، مجھے فکر جائے گا کیسے؟ آپ نے اپنے شاہی تخت کو حکم دیا، وہ ہوا میں اڑتا تھا، آپ کے ہوا بھیتا میں تھی، اس کو اس پہ بٹھایا، وہ گھر میں پہنچا، ابھی اس نے گھر میں داخلہ لیا تھا، حضرت ملک الموت اس سے پہلے وہاں موجود تھے، اور وہ داخل ہوا، اس نے قدم رکھا، چونکہ اس کے گھر میں اس کی موت کا آنا اللہ کے نظام میں شامل تھا، چنانچہ وہ داخل ہوا اور حضرت ملک الموت نے اس کو فوری طور پر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، نہیں بچ سکو گے، اس کے پاس اس بات کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کسی کے پاس علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا۔ یہ علم اگر کسی کو دیا جا سکتا، کوئی ہستی اس قابل تھی تو وہ امام الانبیاء کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آقا کو نہیں دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، جی بھائی صاحب یہ کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا، اور یہ کسی کے علم میں نہیں، زمین کے کس ٹکڑے پر انسان کی موت آئے۔ یہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے نا، ہمارا سسٹم، کسی کو کہو نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، لیکن نہ گناہ چھوڑ دو، تو آگے سے جواب میں کہتا ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ کب کریں گے؟ کس صبح کا انتظار ہے آپ کو؟ کس شام کے لیے آپ بیٹھے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبح اور وہ شام میسر بھی نہ آ سکے اور اسی سے پہلے موت کا پتہ نہ۔ بڑے بڑے طاقت جاہ و جلال کے مالک، اپنے آپ میں بڑی مستحکم پوزیشن کے مالک، ہاں جب اللہ کا نظام
غالب آتا ہے وہ کھڑے کے کھڑے رہتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ توبہ ہی سے عاجز کر دیا جائے، زبان نہ کھل سکے، ہاتھ نہ چل سکے، پاؤں نہ چل سکے، اللہ کے حضور کھڑے رہے کہ آنسو نہ بہائے جا سکے، جی قبل اس کے کہ وہ وقت آئے توبہ کیجیے، اپنے اللہ کو منائیے۔ اور اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ سوائے اس کے کسی اور بات کے متقاضی نہیں ہے کہ ملک میں بسنے والا ہر فرد واحد جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے، وہ اپنی رونے کی کثرت کو، اپنے رونے کی مقدار بڑھا دے۔ اس وقت اللہ ہی بچائے تو بچاؤ ممکن ہے، ورنہ حالات اتنے بدتر ہیں اندازہ نہیں لگایا۔ 11 مارچ کو نتیجہ آیا، ابھی 11 مارچ کو یو پی کا رزلٹ آیا، تو توقع تو کسی کو تھی نہیں ایسا ہوگا، بہت عجیب عجیب تخیلات کی دنیا میں لوگ گم تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب فکر اپنی جگہ ہے، اجی ایسا تو ہونا نہیں چاہیے تھا۔ مختلف آنکڑے لوگ اپنے بیان کرتے ہیں۔ مجھے حضرت عجیب اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، اللہ اس شعر میں سارے مسائل کا حل ایک شعر میں شعر نے بیان کیا، عجیب بات فرمائی۔ کوئی کہتا ہے ای وی ایم کی خرابی، کوئی کہتا ہے الیکشن کمیشن کو خرید لیا گیا، کوئی کہتا ہے انہوں نے دھاندلی سے کام لیا، کوئی کہتا ہے سینٹر میں یہ لوگ بیٹھے جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ نہ نہ نہ، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ شعر سنے حضرت عجیب اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا نگاہ اقربا بدلی، دوستوں کی نگاہیں، اپنوں کی جب نگاہیں بدلتی ہیں تو کسی سے کیا شکوہ کیا جائے؟ ہمارا اپنا کون ہے بھائی؟ اللہ کون ہے ہمارا؟ ہمارا تو اللہ ہی ہے نا، اللہ کے سوا تو ہمارا کوئی نہیں۔ حضرت فرماتے تھے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، دوستوں کے مزاج بدل گئے، کوئی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بندے کے اپنے گھر کے سرکل کے لوگ روٹ جاتے ہیں نا تو کہتا ہے ان کا کیا شکوہ کرو، اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، ہوتا ہے نا۔ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نظر اس رب کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا۔ کون کہتا ہے مشینوں کی خرابی ہے؟ اللہ نہیں چاہتا، اور جب رب نہیں چاہتا دنیا کی کوئی طاقت رب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب فضول کی باتیں ہیں، یہ سب تخیلات ہیں، توہمات کی دنیا کے سوالات ہیں۔ جب تک ان سوالات کے تانے بانے میں لگے رہو گے اللہ کی قسم مراد کو نہیں پہنچ سکو گے۔ اصل یہ ہے رب کو مناؤ، جب رب مان جائے گا پھر سب مان جائے گا۔ کہا تھا جگر مراد آبادی نے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے ہیں میں زمانے پہ چھا گیا۔ اللہ تو ملے نا، رب مل جائے پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ جی رب ملا تھا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سعد ابن ابی وقاص ایک محاذ سے لوٹ رہے، دشمن کا تعاقب ہے، بیچ میں دریا پڑتا ہے، دشمن کی فوج کشتیوں کے ذریعے اس پار جا چکی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے نہتے صحابی ہیں، ان کے پاس کشتیاں نہیں ہیں، ہاں کشتیاں نہیں، ہتھیار نہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں، تیر نہیں، ان کے پاس کوئی نہیں، لیکن ان سب چیزوں کا بنانے والا ان کے پاس اللہ ان کو ملا ہوا۔ چنانچہ پیچھے سے قافلہ چلا آ رہا ہے، دشمن کی فوج ادھر جا چکی ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، دریا ہے کیا کیا جائے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، گھوڑے ڈال دیے جائیں۔ یوں سعد بن ابی وقاص کی فوج نے دریا میں گھوڑے ڈالے ہیں اور اللہ نے راستہ بنایا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، مشائخ نے لکھا ہے جس کا اللہ ہو جاتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر میں ماضی قریب میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، وہ یہاں سول لائن میں آیا کرتے تھے حاجی عبداللہ صاحب کے یہاں، بہت نیک آدمی ہے، دیندار آدمی حاجی صاحب، حضرت کی بہت خاص لوگوں میں تھے۔ ایک مرتبہ حضرت جب دیوبند سے چلے
یہ اہل اللہ ہوتے ہیں نا دیوانے، ان پہ بیچاروں پہ تانے بہت پڑتے ہیں. اب مولوی ویسے بھی آثار قدیمہ پرانی عمارت لال قلعے اور پرانے قلعے کی طرح تحفظات کرنے پڑتے ہیں مجبوری میں، چونکہ نکاح کون پڑھائے گا، جنازہ کون پڑھائے گا، اس لیے امت صرف عبادت کرتی ہے، آبیاری نہیں کرتی. آثار قدیمہ کی حفاظت ہوتی ہے، آبیاری نہیں ہوتی. باقی رکھنا ہے اس کو، ایسے مولویوں کو باقی رکھنا ہے، اللہ کو باقی رکھنا ہے. نکاح کا کیا ہوگا، جنازے کا کیا ہوگا، اس لیے باقی رکھتے ہیں. رکھو 1200 روپے تنخواہ پہ باقی رکھو، 1500 پہ باقی رکھو. ان کو نہاری تو دیتے ہیں نا ہم، ان کو ہم نلی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کاروبار کرتے ہیں. 1500 روپے کافی ہے. ہاں ایک مؤذن صاحب سردی کے موسم میں، دیکھو لطیفہ یاد آ گیا، سردی کے موسم میں رضائی میں منہ دیے یوں مائک اٹھا کے اور لیٹے لیٹے اذان پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے دیکھ لیا، اس نے کہا مؤذن صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے اذان دے رہے ہیں. میں اچھا 1000 روپے میں کھڑا بھی کرے گا تم. یہ بات تو برائے لطیفہ تھی، لیکن اللہ کی قسم جتنا ان لوگوں کو خوشحال رکھو گے اتنا صحیح تعبیرات کے ساتھ دین آپ کو میسر آئے. یہ جتنے بدحال ہوں گے دین کا جغرافیہ اتنا بگڑ کے آپ کو ملے گا. یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا طبقہ مزارات پر سجدہ ریز ہے نا، اور طرح طرح کے توہمات کی دنیا میں گم ہے، یہ امت کا قصور نہیں، ان پیٹ کے پجاری ملاؤں کا قصور ہے، ان ڈھونگیوں کا قصور ہے جنہوں نے اپنے پیٹ کی وجہ سے امت کو سجدہ تعظیمی کے نام پہ وہاں لے جا کر کے کھڑا کر دیا. حاجی عبداللہ صاحب کے یہاں حضرت تشریف لاتے تھے تو دیوبند سے حضرت چلے، کسی نے کہا فقرہ کسا حضرت پہ. مفتی محمود صاحب تو مالداروں کے یہاں جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ مالداروں کے یہاں جاتے ہیں. حضرت کو لگ گئی بھائی مولوی میں دل تو ہو گئی ہے بیچارے میں، ایسی بات تھوڑی ہے. یہ انسانوں کی فہرست سے بھی باہر نکال دیتے ہیں لوگ، انہیں تو چاہے جو کہہ لو کچھ لگے نہیں. بھائی جیسے آپ حساس ہیں، جیسے حس آپ میں ہے، جیسے ایک عالم میں حس ہے. جس رب نے آپ کو بنایا ہے اس رب نے اس کو بنایا ہے. جو نظام انسانیت آپ کے اندر سجایا گیا ہے وہ ایک عالم اور امام کے اندر بھی سجایا گیا ہے. زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرو کہیں دل نہ. حضرت کو تانا دیا، مفتی محمود صاحب مالداروں کے یہاں جاتے ہیں، اور یہ میں اس پر سنا رہا ہوں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. حضرت تشریف لائے. حاجی عبداللہ صاحب غلاموں کی طرح حضرت کے سامنے رہتے تھے، اور سچائی یہ ہے کہ شیخ مرشد مربی اور اپنے پیر کے لیے اگر آدمی غلامی کی حیثیت اختیار نہ کرے تو نفع ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی بننا پڑتا ہے بے دام غلام. حضرت چاہے جہاں بیچ ڈالے بس وہ تیار ہو اس کے لیے. حاجی عبداللہ صاحب نے گاڑی کی کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھول کر کے ایک پاؤں حضرت کا نیچے ایک پاؤں اوپر، اور حضرت نے فرمایا بھائی حاجی عبداللہ آج جب ہم دیوبند سے چلے، حضرت حاضر جواب بہت تھے، اپنے زمانے کے وہ دوسرے انور شاہ تھے. فرمایا جب ہم دیوبند سے چلے تو ہمیں کسی نے کہا مفتی محمود تو مالداروں کے یہاں جاتے ہیں. حاجی عبداللہ صاحب کی ہڑکی بن گئی، آنکھ میں آنسو آ گئے، رو پڑے. حضرت کو میری وجہ سے سننا پڑا، میرے شیخ کو میری وجہ سے تانے مل رہے ہیں. چنانچہ روتے ہوئے حضرت نے حاجی عبداللہ صاحب نے کہا بھی حیات ہے، وہ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا؟ تو حضرت نے بڑی تسلی میں فرمایا بھائی آپ کیوں روتے ہیں؟ ہم نے جواب دے دیا. حضرت کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے کہہ دیا ہے محمود مالداروں کے یہاں نہیں جاتا، محمود جس کے جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے. نہیں ہے، یہ دیوانے ہیں، جس گلی سے گزر جائیں جس راہ سے گزر جائیں ان راہوں کو اللہ ویرانے سے بدل کے چمنستان بنا دیتا ہے. سعد ابن ابی وقاص کی فوج دریا کو عبور کر کے اس طرف گئی، اور اس طرف چلے جانے کے بعد ایک صحابی یا کسی یا تابعی اللہ عالم آپ کی جماعت کے ایک فرد نے یہ بات کہی، امیر المومنین امیر صاحب قافلے کے کمانڈر سپاہ سالار حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت میرا پیالہ سمندر اس دریا میں عبور کرتے ہوئے گر گیا. کہاں گر گیا؟ دریا میں، اس کو عبور کرتے ہوئے گرا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو خطاب فرمایا اور فرمایا ہمارے ایک ساتھی کا پیالہ تم میں رہ گیا ہے، ذرا اس کو واپس کیا جائے. پیچھے سے ایک موج اٹھی، تیزی سے آئی اور اس صحابی یا تابعی کا پیالہ کنارے لگا کے واپس چلی.
جی جو اللہ کے ہوتے ہیں نظام ان کا ہوتا ہے، جو رب کے ہوتے ہیں کائنات ان کے لیے بدل جاتی ہے۔ اور کیسے بدلتی ہے؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب زکریا رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے خود لکھا، کسی اسٹیشن کا واقعہ، پانی کی بوتل چاہیے تھی، حضرت چلے گئے پوے کی دکان پر۔ حضرت کو تو پوے میں اور پانی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا نا، چونکہ حضرت کے تو تصورات میں بھی نہیں شراب کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرت چلے گئے، یہ تو پہچان ہم ہی کو ہوتی ہے، حضرت کو کیا پہچان، شراب کے تصورات بھی وہاں نہیں ہوں گے۔ حضرت فرمایا پانی کی بوتل دے دو، تو وہ غیر مسلم آدمی تھا۔ جی میں اس پر سنا رہا ہوں، حالات بدلتے ہیں جب بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ تو وہ یوں کہہ رہا، وہ حضرت نے لکھا، صوفی اقبال صاحب حضرت کے خلفاء میں انہوں نے لکھا کہ وہ یوں کہہ رہا دکاندار کا پانی نہیں ملتا، آپ جائیے آپ جائیے۔ پہلے ہی اس نے سخت لہجے میں کام لیا، آپ جائیے یہاں پانی نہیں ہے، آپ جائیے نا، میں نے کہا نہیں ہے یہاں پانی۔ اتنے میں حضرت کے جو ساتھ تھے وہ آئے، کیوں لڑتے ہیں؟ وہ بہرحال حضرت کو لے گئے اور انہوں نے بتایا حضرت یہ شراب کی دکان ہے۔ پھر انہوں نے اس غیر مسلم دکاندار سے پوچھا، بھائی آپ نے ڈانٹا کیوں؟ فرمایا یار یہ آدمی شراب کی دکان پہ آ گیا، شراب لے رہا تھا، پانی نہیں تھا، میرے ساتھ سخت کلامی سے اس لیے پیش آیا، مجھے ان کا چہرہ بتا رہا تھا یہ بندہ شرابی نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے تعلق رب سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ سے جڑ کر تو دیکھیے، رب کی بارگاہ آ کر تو دیکھیے، توبہ کر کے تو دیکھیے۔ رب کا حال یہ ہے، ماں ہوتی ہے نا، ماں کی پوزیشن یہ بچہ ابھی ماٹو ماٹو چلنا چاہتا ہے، ماؤ ماؤ چلتا ہے، مختلف جملے ہوتے ہیں، پاؤ پاؤ چلنا چاہتا ہے بچہ، اس کو ماں نے کھڑا کیا اور اس کو پیار سے بلا لیا، آؤ بیٹا آؤ، میرا منا میرا بیٹا، بلا لیے۔ اب جیسے بچہ لڑکھڑا کے قدموں کے ساتھ چلتا ہے، کچھ دور وہ چلتا ہے، اور رب کی رحمت کا تصور کرو، صرف تصور اور تشبیہ اور تعبیر بتائی جا سکتی ہے، اللہ کی قسم حقیقت کو بیان رب کی رحمت کو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بچہ لڑکتے قدموں کے ساتھ آگے آتا ہے، ابھی وہ گرنے والا ہوتا ہے، ماں اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے سوچو، بندہ جب توبہ کر کے آگے بڑھتا ہے، اللہ رحمت والی چادر میں اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ چنانچہ بڑی جامع روایت نظر سے گزری، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات کسی نے توبہ کی، کسی بندے نے توبہ کی آج کی رات، اور اگلی صبح اس کو عمل صالح کے لیے نہیں ملی، مر گیا، قیامت کے دن اس کو ان لوگوں میں اٹھایا جائے گا جو تائبین تھے، اللہ کے مقربین و محبوب بندے تھے۔ اس کا نامہ اعمال دائرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اللہ آپ کے فرشتوں کو بھول ہو رہی ہے، مسٹیک ہے، میری جگہ کسی اور کو دیا جانا تھا، مجھے یہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا ہمارے فرشتوں سے غلطی نہیں ہے۔ آگے سے وہ جواب میں کہے گا، اللہ میں نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، میں نے کوئی نیک کام کیا ہی نہیں۔ آگے سے اللہ پاک فرمائیں گے، میرے بندے تجھے یاد ہے حنفیہ مسجد، لال دروازہ، لال کنواں، توبہ کرو کہیں دیر نہ ہو جائے، ایک مجلس سجی تھی، بولے پیارے اللہ یاد ہے، اور تم نے توبہ کی تھی، جی یاد ہے، اگلے دن موت آ گئی تھی، جی یاد ہے، فرمایا موت دینے والا کون تھا؟ پیارے اللہ آپ تھے۔ فرمایا میرے بندے تو نے توبہ سچی کی تھی، اگلے دن صبح سے عمل صالح کے لیے وقت تجھے نہ ملا، وقت ملتا تو عمل صالح کرتا، توبہ ہمارا امر تھا، ہمارا امر تھا، ہم اپنے امر کی سزا تمہیں نہیں دے سکتے، اس لیے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ اللہ کی مہربانیاں، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس لیے میرے بھائی رب کی رحمت کی طرف لوٹو، اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ کے لیے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کرتا ہے وہ توبہ کے بعد ایسا جیسے اس غریب نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے التائب حبیب اللہ۔ دیکھیے دو کام ہوتے ہیں، نمبر ایک تو توبہ کی تو گناہ معاف، توبہ کی تو گناہ معاف۔ اب صرف گناہ معاف کر کے بات نہیں بنے گی نا، اللہ اپنی محبت کا جام پلانا چاہتے ہیں،
تو جام پلانے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آگے اپنے محبوب سے بشارت دلوائی جا رہی ہے، کیا التائب حبیب اللہ، آپ یہ بھی کہیے کیا کہ جو توبہ کرتا ہے ایک تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، اور جیسی محبت فرماتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے، سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے اور بصرہ شہر میں ایک بڑا بدکار فاسق و فاجر قسم کا انسان رہتا ہے، اس کی ماں بڑی دیندار ہے، حسن بصری کی مریدہ ہے، ان سے بیعت ہے۔ یہاں رک کر کے بیعت پہ روشنی ڈال دوں، آج تو لوگوں کو یہ نہیں پتا بیعت کیا بیماری ہے۔ میں نے وہاں بڑا انتظام میں آزاد بات کی، نشیش محل میں ایک جگہ بیان کیا، تو وہ بیان کے بعد ہمارے حضرت مولانا احسان محسن صاحب ان کی ذکر کی مجلس تھی، تو مجلس کے بعد جب بیان کیا تو کہنے لگے بیعت کیا ہوتی ہے، نیا دھندا معلوم ہوتا ہے۔ دھندا، اب سمجھیے جملہ کیا استعمال کیا، دھندا، یہ وہ طریقے احسن ہے جو نبی پاک سے چلتا ہے، اور اللہ کی قسم صالحین کی جماعت اخیر تک ایسی رہے گی۔ قرآن اعلان کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، ان کی صحبت کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نعمان کی زندگی کے 2 سال ایسے نہ ہوتے جن سالوں میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نعمان کو میسر نہ آئی ہوتی تو نعمان تو ہلاک ہو گیا ہوتا۔ بڑے بڑوں کو، اور آ جائیے قریب، ماضی قریب میں بزرگ گزرے ہیں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہم نے زمانہ طالب علمی میں مٹھائیوں کے نام پڑھے، تفویض، توکل، تسلیم، رضا، یہ چند مٹھائیاں تھیں، ہم نے ان کے نام پڑھے، ان کی لذت ہمیں نہ ملی، یہ کسی مٹھائی والے کی دکان پر نہ ملی، ہم حاجی صاحب کی دکان پہ آئے، حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آ کے ہم نے ان مٹھائیوں کا ذائقہ چکھا۔ جی ہاں، یہ وہ مٹھائی ہے، بڑے بڑوں نے اپنے آپ کو اس سے آزاد نہ سمجھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، سارے زمانے میں الیاس کا ڈنکا بجا، اور بقول لطیفے کے ایک صاحب نے کہا 3 چیزیں ہر جگہ ملیں گی، اور یہ سعادت بھی علماء دیوبند کے حصے میں ہے۔ نمبر 1 حضرت تھانوی کا بیشتی زیور، نمبر 2 مولانا زکریا کی فضائل اعمال، اور نمبر 3 حضرت جی مولانا الیاس کی تبلیغی جماعت۔ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ ہمارے علاقے سے، ہمارے چوہان بانگر سے افریقہ ایک جماعت بھی، ہمارے ساتھی اس میں طارق بھائی، وہ بتا رہے تھے کہ مشورہ ہوا تو ایک ایسے علاقے میں جماعت ڈالنا طے پایا جہاں یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ تقریباً 30 سال سے وہاں کوئی جماعت نہیں ہوئی، یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ وہاں کوئی جماعت گئی ہی نہیں ہے۔ تو فرما رہے تھے کہ ہمیں اور پڑوسی ملک کے کچھ ساتھیوں کو طے کر دیا، اس علاقے سے جب ہم گزرے تو ایک بڑھیا نے ہمیں دیکھا، اور دیکھ کر کے اس نے دروازہ بند کیا، ہم سمجھے خائف ہو گئی، خوف مان گئی، وہ اندر گئی، کچھ دیر کے بعد دروازہ اس نے کھولا اور لا کر کے فضائل اعمال پیش کی اور کہا تم جماعت والے ہو کیا؟ بہت دنوں کے بعد آئے ہو؟ پتہ چلا 30 سے 40 سال پہلے دیوانوں کا ایک قافلہ گزرا تھا اور انہوں نے ان کو ہدیے پیش کی۔ یہ سعادت علماء دیوبند کے حصے میں۔ بات دوسری طرف چلی جائے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس گنہگار کی امی بیٹھ تھی۔ ہاں، آپ بھی کسی کو اپنا پیر بناؤ، بغیر پیر کے حضرت جی ضرور ہیں، آپ عالم صاحب بھی ہوں گے، آپ امیر صاحب بھی ہوں گے، آپ کے چلے بھی بہت سارے لگے ہوں گے، آپ کے 4 مہینے، مجھے بہت سارے ساتھیوں کہتے ہیں تو جماعت والوں کو اتنا کیوں کہتا ہے؟ مجھے جماعت والوں سے خاص محبت ہے، اس لیے کہتا ہوں، اپنوں کو کہا جاتا ہے، ورنہ دنیا پڑھی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نام لے کے آپ کو کہنے کی؟ لیکن یاد رکھو جس دعوتی مشن پر اللہ نے تمہیں لگایا ہے، ضروری ہے کسی دیوانے کے سائے میں اس کام کو کرو، ورنہ ایسے بہکو گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بڑے بڑے آئے ہیں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا ائمہ 4 میں سے ایک فرد ہے، استقامت کا گوہ گرا تھا، پہاڑ تھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اخیر وقت ہے اور شیطان ایمان پر ڈاکے مار رہا ہے۔ جب احمد جیسے مطمئن نہ ہو سکے، احمد جیسے محفوظ نہ رہ سکے، میری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ چند چلے اور 4 ماہ اور ہماری عالمیت
کام آئے گی اگر ہم کسی کے سائے میں نہیں، کسی کے زیر سایہ رہ کر زندگی نہ گزاریں گے، سچ کہتا ہوں محفوظ نہ رہ سکیں گے۔ وہ حضرت حسن بصری کی مریدہ اپنے بیٹے کو خود کہتی تھی، بیٹا توبہ کر لو۔ ہماری آپ کی امیاں بھی کہتی ہوں گی خود، اتنا چھوڑ دو، راتوں کو واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہو۔ نہیں امی، میں تو پرانی دلی کا ہوں، جیو کی سم چلاتا ہوں، میں کیسے واٹس ایپ سے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں؟ ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، یہ سب تو میرا خاص اور یس ناٹ ہے، کیا کیا اردو کے تو جملے بھی بولنا گوارا نہیں کرتے ہمارے نوجوان بیچارے۔ حضرت بیٹھے اس موضوع پر پھر کبھی آپ سے کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور کروں گا انشاءاللہ۔ رد یہ اس کی بات نہ سمجھاتی، بیٹا توبہ کر لو۔ کہتا جیسے ہم اور آپ جواب دیتے، امی تم چپ رہو، بس یہی لگائے رکھتی ہے، توبہ توبہ توبہ، پتہ نہیں کیا توبہ ہو گئی تمہاری۔ اسے ہو گئے لوز موشن۔ کیا ہوا اسے؟ اور آپ کو بتا دیں جب بخار بہت تیز ہو تو اللہ بہت اندر سے نکلے۔ کبھی سردی سے بخار چڑھ رہا بڑی اخلاص کے ساتھ اللہ نکلتی ہے، اللہ کپاہٹ بتا رہی ہوتی ہے مخلص انسان۔ لوز موشن ہوئے اور جوانی ضائع ہوئی، گالوں میں گڈھے پڑے۔ ہاں آپ بھی ایک جوان ہے اور مائیں بہنیں اور بچیاں بھی سن رہی ہیں، یہ جوانی چند روزہ ہے، اس کو ڈھلنا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے، کوئی باقی نہ بچے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کو پانی ہونا ہے، رب کو باقی رہنا ہے، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہو، اس سے پہلے توبہ کر لی جائے، دیر نہ ہو جائے۔ اس کی والدہ کہتی تھی توبہ کر لے، منع کر دیا کرتا تھا۔ لوز موشن ہو گئے، بستر پہ پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اب تو واٹس ایپ بھی نہیں چلا سکتا، ہاتھی کام نہیں کر رہے، سارا پانی ختم ہو چکا ہے جسم کا۔ امی نے کہا بیٹے اب بھی توبہ کر لیں، ماں تو ماں ہوتی ہے نا جی، جس کی ماں نہ ہو اس سے پوچھو ماں کیا چیز ہوتی ہے۔ اور میں بہت سنایا کرتا ہوں وہ کمنٹس، کسی نے بہت اچھا کیا، بچہ اسکول سے آیا، گھر پہنچ رہا تھا، راستے میں بارش آئی تو بھیگ گیا، گھر میں داخل ہوا، بہن نے کہا سایہ لے لیتے، کسی سائیدار جگہ میں رک جاتے، بارش سے حفاظت ہو جاتی۔ بھیا نے کہا کہ تھوڑی دیر سے اسکول سے نکل جاتے، اور پاپا نے کہا بڑا شوق ہے ان کو بھیگنے کا، اتنے میں گھر میں سے اندر بیڈ روم سے ٹاول ہاتھ میں لیے امی آئیں اور سر پہ پھیرتے ہوئے کہا یہ بارش بھی نہ رک نہیں سکتی تھی، میرا لگتے جگر گھر آ جاتا۔ جی سب بیٹے کو دوشی ٹھہراتے ہیں، ماں ہے بارش کو دوش دیتی ہے، جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو ماں کتنی عظیم چیز ہے۔ ہمارے اکابر میں حضرت علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، اسلام آباد سے چلتے تھے اور کراچی تشریف لاتے تھے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت جب تشریف لاتے تھے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا مفتی صاحب جانتے ہو میں یہاں کیوں آتا ہوں؟ مفتی صاحب نے کہا حضرت معلوم نہیں۔ فرمایا تمہاری امی میری ممانی لگتی ہے اور اب اس وقت عالم میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے بیٹا کہہ کے پکارے۔ علامہ کہنے والے بہت ہیں، حضرت جی کہنے والے بہت ہیں، شیخ کہنے والے بہت، پیر کہنے والے بہت، اور یہ مختلف القاب و آداب سے نوازنے والے بہت ہیں، تمہاری امی مجھے بیٹا کہتی ہیں۔ اس جملے سے جو سکون ملتا ہے پوری دنیا میں مجھے یہ جملہ کہیں نہیں ملتا۔ میں اسلام آباد سے چل کے کراچی آتا ہوں تاکہ آپ کی امی کی زبان سے لفظ بیٹا جس شفقت کے ساتھ نکلتا ہے میری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ ان سے پوچھو جن کی مائیں نہیں ہیں، اس لیے ماؤں کی قدر کرو۔ اس نے جواب میں کہا امی تم چپ بیٹھی رہو، تم تو یہی کہتی رہتی ہو لوز موشن ہوئے اور اب لگ رہا ہے کہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، قریب آئی، بیٹا اب بھی توبہ کر لے، وقت ہے۔ میں اپنے شیخ کی خدمت میں جاتی ہوں، امام الاولیاء کے یہاں جاتی ہوں، حسن بصری کے یہاں جاتی ہوں، بیٹا تو اب بھی توبہ کر لے اور حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اس اللہ والے کی برکت سے اللہ تجھے معاف کر دیں گے۔ جی ہاں مجلس کی قیمت بڑھ جاتی ہے ان دیوانوں کی وجہ سے۔ بتاؤ کیسے؟ ایک ہے ہم اور آپ توبہ کریں، ایک ہے کوئی دیوانہ مجلس میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کل ضعیف، حدیث میں کل ضعیف متضاعف لو اقسم علی اللہ لا برہ۔ یہ پھٹے حال پرانے بندے جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، یہ اگر اللہ سے کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو خالی نہیں ہوتا۔
یہ ان دیوانوں کی موجودگی کی برکت ہے. حدیث میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے سائے میں ہے. اور ہم نے ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرنے کے قابل ہے وہ دن جب ابراہیم اور اسماعیل گھر بنا رہے تھے. اللہ نے پہلے ابراہیم کو ذکر کیا، بعد میں اسماعیل کو ذکر کیا. یوں بھی تو ہو سکتا تھا، ذکر مقصود تھا، پہلے اسماعیل کہتے پھر ابراہیم کہتے، لیکن رب نے ترتیب کو باقی رکھا. بڑے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، باپ تو باپ ہوتا ہے. چنانچہ اس کی والدہ نے سمجھایا تو سمجھ میں بات آ گئی. اس نے کہا اماں ٹھیک ہے، تم حضرت کے پاس جاؤ اور جا کر کے حضرت کو بلا لاؤ، میں حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کر لوں گا اور میں انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کا ارادہ کرتا ہوں. اماں گئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگوں میں ہیں، تابعی ہیں. ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی کا، ہم سب کی ماں کا انہوں نے دودھ بھی نوش فرمایا. اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں اور تابعی ہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگرد ہیں. وہ عورت گئی اپنے شیخ کے یہاں، اللہ کیا جذبات رہے ہوں گے، کوئی اس کو لفظوں میں نہیں لا سکتا. جا کے دروازہ بجایا. حضرت ایک دکھیاری ماں، ایک دکھیاری عورت آپ کے دروازے پہ آئی ہے، میرا بیٹا زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہا ہے، سانسیں اٹکی ہوئی ہیں. شیخ اس کی زندگی گناہوں سے لبریز ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے. اس کا دکھ مجھے اتنا نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ اس نے رب کو بہت ناراض کیا ہے. حضرت سے اس نے کہا آپ اللہ کے لیے میرے گھر چلیں، میرے بچے کو اپنے دستے اقدس پر ہاتھ رکھ کے توبہ کرا دیں. میرا بچہ زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، موت اور زندگی کے درمیان. چنانچہ حضرت نے فرمایا مائی بڑی بھی، یہ میرے درس حدیث کا وقت ہے، مجھے حدیث پڑھانی ہے، میں اس وقت آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. دیکھو پہلے توبہ کی ہدایت دی، اب حسن بصری نے منع کر دیا، ماں کو لے جایا گیا. آپ سمجھ رہے کہ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، سچ یہ ہے کہ سب کچھ سیدھا ہو رہا ہے، سب کچھ سیدھا ہو رہا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، جب بناتا ہے نا اپنا نظام بدلتا ہے. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات اپنے ملنے کی خود آپ ہی وہ بتلاتے ہیں، اللہ خود راستے بناتے ہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نہیں آ سکتا، میری درس حدیث کا وقت ہے. دکھیاری ماں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ حضرت کی چوکھٹ سے اتر کے آنسو آنکھوں میں لیے ندامت کے ساتھ گھر پہنچی. بچہ سسکیاں لے رہا تھا، ماں اپنے لخت جگر کو دیکھ کے بے چین تھی، تاب نہ لا سکتی تھی. بالآخر اس نے ماں کا حال دیکھا، بچہ چارپائی پہ ہے، ماں اس کے پائے پکڑ کے بیٹھ گئی اور سر یوں رکھ دیا، روتی جاتی ہے روتی جاتی ہے روتی جاتی ہے. بچے کو خیال آیا اور اس نے اپنی طاقت کو جمع کر کے کہا امی کیا توبہ کے لیے حضرت کو یہاں لانا شرط ہے؟ ماں نے کہا نہیں، یہ تو فضیلت کی بات تھی. ہاں امی تم اپنا ہاتھ دو، میری ماں ہو نا، میں نے بہت مرتبہ تمہیں ناراض کیا ہے. امی آج میں تمہارے ہاتھ پر، تم میری ماں ہو، تم مجھے بے پناہ پیار کرتی ہو. امی میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، امی میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. ماں نے ہاتھ دیا، اس نے توبہ کی، توبہ کر لی اور بالآخر کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی. وہ تو گیا، انتقال ہو گیا. ماں کو پھر خیال آیا، ماں نے سوچا حضرت نے میرے بیٹے کو توبہ تو نہیں کرائی، چلو حضرت جنازہ ہی پڑھا دے، کوئی اللہ والا جنازہ پڑھا دے، میرے بچے کی مغفرت ہو جائے گی. کھڑاتے قدموں کے ساتھ پھر چلی، دروازہ بجایا حضرت میرے بچے کو توبہ آپ نے نہیں کرائی، آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ چلے، میرا لخت جگر فوت ہو چکا ہے، دنیا سے گیا ہے، جا چکا ہے. ذرا سوچو اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی کہ جس کا لخت جگر عین جوانی اور شباب کی حالت میں فوت ہوا اور پھر اس کی آخری تمنا پوری نہ ہو سکی. وہ چاہتی تھی حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لے، یہ موقع اس کو میسر نہ آیا. بالآخر یہ ہوا
हजरत ने फरमाया, बड़ी भी माई, मैंने अभी खाना खाया है, मुझे कैलूला करना है, ये मेरे आराम का वक्त है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। सुन लो रे दोस्तों, जब अय्याम भले आते हैं और निजाम अपने मिलने का खुद आप ही को बनाते हैं। निजाम बना रहे, निजाम बनाया जा रहा है और मना किया जा रहा है। माँ आई, सोचा कोई बात नहीं, अपने घर के करीब लोगों को इत्तला दूंगी, वो आएंगे और वो इसकी तजदीद व तकफीन करेंगे, तदफीन हो जाएगी, कोई नमाज जनाजा पढ़ा देगा। आई, दरवाजे पे बैठ गई, दरवाजे से दाखिल हुई और चारपाई का जो पाया था उस पर सर रख के बैठ गई। रोती जाती है, दुखियारी माँ का दिल दुखे और रब न सुने, ये कैसे हो सकता था। चुनांचे दरवाजा बजा, किसी ने कुंडी बजाई, तो माई ने पूछा कौन आया, तो जवाब मिला हसन बसरी आया। कौन आया? माँ ने कहा, वो बेचैन हो गई, अल्लाह, मेरे शेख मेरे दरवाजे पर, मेरे मुर्शिद मेरे दरवाजे पर, दौड़ती भागती पर्दे के एहतमाम के साथ गई। फरमाया, हजरत आपने तो इनकार कर दिया था, फिर आप क्यों आ गए, क्या चीज लाई है? ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो, कुरान पढ़ो, कुल कहिए या इबादी अल्लज़ीना असरफू। हज़रत हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस आयत में याए निस्बती हटाकर भी इसको बयान किया जा सकता था। यूं भी अल्लाह कह सकते थे, या इबादी अल्लज़ीना असरफू, कहिए आप बंदों से वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। या इबादी, कहिए आप मेरे बंदों से। पता चला अल्लाह बुला रहे हैं, मेरे बंदे, अपनों को बुलाया जाता है, अपनों को दावत दी जाती है। इसीलिए हदीस शरीफ में आता है, जमीन भरो, आसमान भरो, इसके दरमियान का खला भरो और फिर रब से कहो अल्लाह अब लौट आया हूं। रब कहता है अभी हुआ। एक बंदा मस्जिद आया, मस्जिद आके उसने दुआ की, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, बड़ा गुनहगार हूं, मतलब बहुत नाराज किया आपको। गैब से निदा आई, मेरे बंदे अगर हम तुझे माफ न करना चाहते तो इस मजलिस में हरगिज़ न बुलाते, यहां बुलाया इसलिए है कि तुझे माफ करना, इसलिए सच्ची तो। चुनांचे वो औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के करीब हुई, पर्दे के एहतमाम से पूछा, हजरत किस चीज ने आपको मजबूर किया, आप तशरीफ ले आए। फरमाया, कहाँ है तुम्हारा रस्ते जिगर? माँ ने दिखाया, हजरत ने उसके मुंह पर हाथ फेरा, मोहब्बत के साथ उसकी पेशानी को बोसा दिया, उसके करीब हुए और फरमाया, माई तू कामयाब हो गई, तू कामयाब हो गई। और अब हजरत ने अगली बात इरशाद फरमाई, फरमाया मैं खाना खा के लेटा था, आंख लगी, ख्वाब में कोई आया और कहता था, हसन तुम मेरे कैसे वली हो, मेरे एक दूसरे वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दो। अल्लाह, तुम कैसे वली हो, मेरा दोस्त चला गया, हबीबुल्लाह, कुछ भी तो नहीं किया था ना, तौबा सिर्फ की थी, अल्लाह अपना दोस्त बना लेते। अल्लाह ताला ने माफ किया और अपने अवलिया में उसको शामिल किया। इसलिए दोस्तों, आज की मजलिस में हजरत अक़दस यहाँ तशरीफ फरमा है, आज की मजलिस में सच्ची तौबा कीजिए। और आखिरी बात और आखिरी हदीस सुना के बात को खत्म कर रहा हूँ, रोने की आदत डालो। सोने वाले बहुत हैं, रोने वाला नहीं है। सब सोते हैं, कोई नहीं रोता। और यहाँ हमारे दावत के साथी हैं, मैं इनसे कहूंगा साफ तौर पे, अब तो तुम भी सोते हो। एक दौर था जमातें सोती नहीं थी, जमातें भी सोती, इसलिए रोने की आदत डालो। जब तक रोते रहोगे इनाम मिलता रहेगा। बच्चा अगर नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। रो, उस रब के सामने रो, जितना उसके सामने रोगे उतना दुनिया तुम्हारे सामने रहेगी। तुमने रोना छोड़ दिया, तुम्हें दुनिया के सामने रोना पड़ा। इब्कू फइल्लम तबकू फतबा, रो, रोना ना आए तो
رونے جیسا چہرہ بنا لو. رونا اللہ کو کتنا پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. یہ آخری بات بتا کے حضرت تشریف فرمایا میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آخری بات, بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بڑا گنہگار, بہت گناہ کرتا تھا. برادری, خاندان, گاؤں کے لوگوں نے اس کا حقہ پانی گرا دیا. حقہ پانی گرتا ہے نا, خاندان والے بائیکاٹ کرتے تھے, بھائی اس سے بات نہیں کرنی, ختم, یہ آدمی بیکار ہے. ایسے برادری والوں نے اس کا بائیکاٹ کیا اور اسے وہاں سے نکال دیا. چل بھائی ہمارا علاقہ چھوڑ جا یہاں سے. بڑا نالائق آدمی تھا, بڑا زنا اس نے کیا, بڑی چوریاں اس نے کی, بہت کچھ اس نے کیا. چنانچہ اس بیچارے نے تھوڑا سا جتنے اس کے پاس پیسے وغیرہ رہے ہوں گے کچھ جو لی, ستو لیا, کچھ چیزیں لی اپنے کھانے کی, پانی لیا جتنا لے سکتا, اور ایک پہاڑ کی غار میں جا کے پڑ گیا. زمانہ گزارا, زمانے سے مراد 2, 3, 4, 5, 6 دن, جتنے دن وہ گزار سکا اس پانی پر, اس کھانے پر گزارتا رہا. اس کے پاس کھانا ختم, پانی ختم, کچھ نہیں بچا. اس کی موت آ گئی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی, موسیٰ ہمارا ایک دیوانہ فوت ہو گیا. کون فوت ہو گیا؟ ہمارا ایک دیوانہ فوت ہو گیا ہے. آپ جائیے اس کو غسل دیجئے, تجہیز, تکفین, تدفین سارے کام کیجئے, اور بنی اسرائیل میں اعلان کیجئے جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے اس کی مغفرت پاؤ. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, بنی اسرائیل میں اعلان کیا, قافلہ لے کر کے آپ وہاں تشریف لائے. لوگوں نے دیکھا تو وہی آدمی ہے جس کا وہ کبا نہیں گرا کے اور ہم نے گنہگار سمجھ کے بستی سے نکال دیا تھا. ہاں, جسے کہیں پناہ نہیں ملتی اسے رب کی رحمت میں پناہ, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ. چنانچہ حسن بصری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اور آپس میں کہنے لگی یا نبی اللہ, یہ تو وہی بندہ ہے, ھذا ھو الفاسق, یہ تو وہی گنہگار ہے جس کو نکال دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو یہی ہے, لیکن فلسفہ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے عمل ہوا, اس کی تدفین ہو گئی. اب حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ کس بنیاد پر آپ نے اس کو معاف کر دیا؟ سارے لوگ نفرت کرتے تھے. اللہ پاک نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا موسیٰ یہ جب اس علاقے میں اس وادی میں آ کے پڑ گیا اور اس کا کھانا پانی جو اس کے پاس تھا معقول اور مشروب سب ختم ہو گیا, موسیٰ اس کے پاس کچھ نہ بچا. اس نے دائیں دیکھا, اسے کوئی نہ ملا جس سے یہ اپنے من کی بات کہتا, کوئی رفیق نہ ملا. اس نے بائیں دیکھا, اسے کوئی غمگسار نہ ملا. اس نے آگے دیکھا, اس نے پیچھے دیکھا, اور موسیٰ جب اس نے کسی کو نہ پایا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا مولا اگر میں یہ جانتا کہ مجھے معاف کرنے کی وجہ سے آپ کی شان قدرت گھٹ جائے گی, اللہ میں کبھی آپ سے اپنی مغفرت کا سوال نہ کرتا. اور اگر میں یہ جانتا کہ مجھے پکڑ کرنے پر آپ کی قدرت میں اضافہ ہو جائے گا, اللہ میں کبھی اپنی مغفرت کا سوال نہ کرتا. موسیٰ اس نے اتنی لجاجت سے ہمیں پکارا ہے کہ ہمیں اس کا رونا اتنا پسند آیا. جنازے میں شریک ہونے والے تو کجا, موسیٰ اگر یہ یوں کہتا اللہ روئے زمین پر سب کو معاف کر دیجئے, ہمیں اس کا رونا اتنا پسند تھا ہم کل کائنات کے انسانوں کو معاف کر دیں. لو دیوانہ آپ کی مجلس میں موجود ہے, اہل دل ہے, یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ حضرت فقیہ الاسلام نور اللہ برکتہ کے خلیفہ, یہ اس دیوانے کی نسبت کے حامل بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے لیے حضرت مولانا احسان صاحب نے کہا جن کے دیدار سے اللہ کی یاد آتی تھی, روح ایمان کو بھی تازگی مل جاتی تھی, زندگی نور ہدایت سے نکھر جاتی تھی, ان کی ہر بات ہر ایک دل میں اتر جاتی تھی.
وہ میرا کچھ اس طرح سے الفاظ ہے، وہ میرا شیخ میری قوم کا رہبر ہے کہاں. عجیب حال تھا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت یہاں موجود ہے، اس لیے میں شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نا امیدی کفر ہے اور نادم ہونا یہ شرط ہے. توبہ کے لیے نا امیدی کفر اور نادم ہونا شرط. وہ جو شرائط توبہ ان کے علاوہ اس کر رہا ہوں، وہ جو اپنی جگہ ہے وہ شرائط توبہ. آج کی مجلس میں سچی توبہ کرے اور یہ ذہن میں رکھے، آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، آرزوئے خون ہو یا حسرتیں پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی معرفت اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی وقت و تفصیل کے ساتھ ہمارے مہمان محترم نے موضوع پر روشنی ڈالی ہے. ضرورت نہیں کہ کچھ کہا جائے.